अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे आगे ज़िंदगी पीछे मौत, बका किसे कहते हैं और फना किसे कहते हैं। हमारे मुआशरे में हमने इस दुनिया को बका समझा हुआ है और मरने के बाद ख़ुद को फ़ना समझा हुआ है, जबकि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात ने इस दुनिया को फ़ना कहा है और इसके मरने के बाद की ज़िंदगी को बका और हमेशगी की ज़िंदगी कहा है। इसीलिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात ने कहा है तो हकीकत वही है, लेकिन शैतानी धोखों ने हमें इस वसवसे में डाल दिया कि हम सिवाय दुनिया के ताकतों के किसी चीज़ पे हम यकीन रखने के लिए तैयार ही नहीं होते। जूं हम जीते हैं तो चलते चलते ज़िंदगी ज़्यादा होते होते हमें आगे की तरफ और जीने का एहसास होता है। और किसी इंसान से अगर हम पूछ लें तो हर इंसान अभी और जीना चाहता है। कोई इंसान ये नहीं कहता कि जी मैं मरना चाहता हूँ। यानी इंसान चाहे तो 100 साल जी ले, चाहे 50 साल जी ले, चाहे 150 साल जी ले, एंड ये है कि वो उसके बाद उसकी ज़िंदगी ने ख़त्म होना है और मौत आखिरी हल है। और इस ज़िंदगी को हमने बका की ज़िंदगी समझा हुआ, इसीलिए इस ज़िंदगी के लिए हम इतनी मेहनतें करते हैं, कार कोठे बनाते हैं, माल और दौलत इकट्ठी करते हैं और इतनी ज़्यादा दौलत बैंक बैलेंस इकट्ठे करते हैं कि बस जैसे हमेशा ये हमारे साथ रहेगी। और खुदा के बंदो, जब इंसान ने मरना है तो मरने के बाद वो दौलत उसके काम नहीं आई या मरते वक्त उसके काम नहीं आई, या अगर वो दौलत इतना सा भी काम नहीं कर सकी तो उसको कुछ दिन और ज़िंदा रख सके, तो फिर जब इंसान मरने लगता है वो जो बैंकों में उसके अरबों और खरबों और लाखों और करोड़ों रुपए पड़े हैं, जब वो उसके काम के ही नहीं है, तो उसकी वजह से, उस कमाई की वजह से, उस दौलत की वजह से क्यों इतना अंधा और पागलों की तरह उस दौलत के पीछे भागता है इंसान। ये सारे शैतानी धोखे हैं, ये सारे शैतानी वसवसे हैं। शैतानों ने इंसानों के दिमाग के अंदर ये बातें फैलाई और बनाई हुई है कि ये दौलत बड़ी मज़े की है, इस दौलत को इकट्ठा करें, ये दौलत तुम्हें ये फ़ायदा दे देगी, वो फ़ायदा दे देगी। जबकि सच्चाई ये है अला कुल्ली नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, कि मौत का जायका हर जानदार ने चखना है। और जब मौत आती है तो फिर शैतान कहता है मैंने कोई तेरे पाँव नहीं पकड़े थे, मैंने कोई तुझे ज़बरदस्ती नहीं रोका था, क्या तू इस दौलत के कमाने के पीछे ना भाग, ये तेरे अपनी अकल थी, अगर तू चाहता तो उस दौलत के बजाय अपना ईमान कमा लेता, मैंने तुझे कौन सा रोका था। और फिर इंसान के पास सिवाय पछतावे के कुछ भी हासिल नहीं रहता। फिर इंसान सोचते हैं ऐ काश कि मैं इस दौलत को कमाने के बजाय अगर मैं ईमान को कमाने की फ़िक्र में लग जाता तो आज मैं कामयाब हो जाता। और याद रखे कामयाबी क्या है, कद अफलाहुल मोमिनीन, फलाह पा गए मोमिन लोग, कामयाब हो गए मोमिन लोग। यानी कि जिन्होंने, जो मोमिन है उनके लिए कामयाबी कही गई है। और मोमिन कौन है? जिनके ईमान है। और ईमान किनके हैं? जो अल्लाह के रास्ते पर हैं। और अल्लाह के रास्ते पर कौन हैं? जो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को राज़ी करने के लिए हर लम्हे बेचैन और बेताब रहते हैं। एक ही काम बार बार, एक ही कोशिश बार बार कि या अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, या अल्लाह तो राज़ी हो जा, या अल्लाह तो राज़ी हो जा। इस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद हैं, लगे रहते हैं, तगदो करते रहते हैं, फ़ाइट करते रहते हैं। यही वो लोग हैं जो कामयाब लोग हैं। हम जूं जीते हैं हमें जीने का एहसास और ज़्यादा होता है, ज़िंदगी और ज़्यादा खुशगवार लगती है। ऐसा क्यों होता है कि वो मौत का जो फ़िक्र था, वो जो मौत का जो डर था, वो हमारे दिमाग में नहीं आता।
وہ جو ایک خوف تھا کہ جی ہم نے مر جانا ہے، کیا بنے گا، کیسے ہوگا، آگے کون سے سوال ہوں گے، من ربو کا، من رسولوں کا، من دینوں کا، ہم نے اس سوالات کی فکر کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جتنے عرصے زندہ رہتا ہے اس پوری زندگی میں تو دین کے بجائے دنیا کماتا ہے، اس پوری زندگی میں تو دولت کماتا ہے۔ انسان نے 60 سال زندہ رہنا ہے، اس نے 55 سال اس نے دولت کمانی اور پھر دولت کو دیکھنا ہے، تو وہ جو 55 سال اس کی راگوں میں جو شیطانی طاقتیں بیٹھ چکی ہیں وہ بھلا ایک دن سے کہاں نکلیں گی؟ تو اسی لیے اسے موت کی فکر لاحق نہیں ہوتی، اور وہ اسے دنیا کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ وہ دنیاوی تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور دنیاوی دولتوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور جب مرنے لگتا ہے تب ہی آخری لمحے کو خیال آتا ہے۔ وہ خیال بھی کیوں آتا ہے؟ وہ خیال اس لیے آتا ہے کہ اس کے پاس دوسرا حل نہیں ہوتا اور روح نکل کے رہنی ہوتی ہے۔ اب چونکہ اس کے پاس دوسرا حل نہیں ہے اس لیے وہ خیال آتا ہے کہ میں نے دولت کیوں کمائی، حالانکہ وہ خیال اس ٹائم پر بھی نہ آتا، لیکن چونکہ ایک چیز اب آ چکی ہے اس کے بعد اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اے کاش کہ اگر میں اپنی جوانی اپنی دین کے راستے پہ، نبی کے دین کے راستے پہ میں چلا لیتا، لگا لیتا، تو شاید آج میں بہتر ہوتا۔ تو میرا سمجھانے کا مقصد آپ لوگوں کو بقا اور فنا ہے کہ کیا بقا ہے اور کیا فنا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بچنا۔ یہ دھرتی، یہ زمین، یہ جو کچھ آپ کو دکھ رہا ہے سب چیز نے تہس نہس ہو جانا ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے یہ مٹی بن کے رہیں گے۔ جب موت آئے گی تو مٹی کے اندر ہی جائیں گے، اور قیامت کے دن بھی جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت پہ اس پوری کی پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا جائے گا، اور ایک صاف گراؤنڈ بچھا دیا جائے گا، اور اس پر اللہ کا عرش لگے گا، اور پھر اللہ اپنے بندوں سے بلا کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، میں نے تمہیں سانس دیے تھے، میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دی تھی، تو تم نے کس طرح سے گزاری، کس کام پہ لگائی، جوانی کس طرح گزاری، دولت کس طرح کمائی؟ یہ سب جب سوالات ہوں گے ہم سے تو اس وقت پہ ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خدا را وہ جو زندگی ہے موت کے بعد کی اس کو ہمیشہ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے جب کہا ہے کہ وہ بقا کی زندگی ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ہے، جنت ہمیشہ کے اندر جانے کے بعد ہمیشہ کے لائق ہے، وہ حقیقی زندگی ہے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں 60 سال اوسطاً زندگی جینے کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں 150-200 سال کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو حقیقی زندگی وہ زندگی ہے جس میں ایج کا تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ چیز یہ دنیا کی زندگی جس میں ایج کا تعلق ہے، یہ دنیا کی زندگی جو کہ انسان کے پاس ایک عارضی زندگی ہے، جب تک ہم اس کو فنا اور موت کے بعد کی زندگی کو بقا نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس دنیا کے اندر ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے قد افلاح المومنین کہ فلاح پا گئے مومن لوگ۔ خدا را میرا بات کرنے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ٹائم ہے، وقت ہے، سانس ہے تو چانس ہے، سمجھیں، سیکھ لیں۔ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، مال و دولت جتنا بھی کما لے چلی جانی ہے، ایک وقت ایسا آنا ہے آپ کا نہ دولت کام آنی ہے، نہ اولاد کام آنی ہے، نہ بیوی بچے کام آنے، نہ کوئی سیاستدان کام آنا ہے، نہ کوئی صحافی کام آنا ہے، نہ کوئی وکیل کام آنا ہے، نہ کوئی جج کام آنا ہے، دنیا کی کوئی چیز آپ کے کام نہیں آنی ہے، اور گھمنڈ آپ کا ٹوٹ کے رہنا ہے، اور عقل آپ کی ختم ہو کے رہنی ہے، اور غرور آپ کا خاک میں مل کے رہنا ہے۔ تو اس وقت کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ موت، میرے نبی کی حدیث ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور ہم ہیں ایک ڈیٹ قسم کے انسان کہ ہمیں موت کا کثرت تو دور کی بات، ہمیں موت کا خیال ہی نہیں آتا، اور پھر بہت سے تو ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ جن کا تو اگر یہ بات بھی کر دے تو انہیں تو بڑی عجیب گزرتی ہے کہ کیسے بچوں والی باتیں، یہ دور ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا، ایسے فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر بندہ کمانے میں لگا ہوا، اس کو پاس کمانا تو اس طرح کی باتیں کرتے تو بیوقوف لوگ ہیں۔ اور خدا را بیوقوف جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بیوقوفی نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں کے اندر وہی رشتہ دکھانے والے لوگ ہیں۔ اگر مال و دولت میں طاقت ہوتی تو 1,24,000 پیغمبروں نے کیوں قربانیاں دے دی؟ اپنی دولت صحابہ کرام نے کیوں لٹا دی؟ گھر کی ایک کیل اور ایک سوئی تک کیوں اللہ کے راستے میں دے دی؟
کیونکہ ان کا ایمان تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ مال و دولت ہمارے کام نہیں آنی، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں اس دنیا کے ہونے سے تو سب چیزوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رب العزت کی ذات کے ہونے سے ہمیں کس چیز کا تعلق، اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دین کے راستے سے ہٹ کے ہم دنیاوی تقاضوں میں اتنا زیادہ گھائل اور مائل ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں اس غیر سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ چکا ہے، اور جب تک اس غیر سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر رہے گا تو اس وقت تک ہم اس دنیا کے اندر ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیشہ سارے کام کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کے ہونے کے یقین کو دلوں میں پال لیں۔ جب اللہ رب العزت کی ذات سے ہونے کے یقین کو دلوں میں رکھ لیتے ہیں تو پھر ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ کام آسان ہوتا ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، صحیح طریقے سے ہوتا ہے، ان ٹائم ہوتا ہے، اور سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، اور آگے زندگی اور پیچھے موت کو ہے، اور زندگی نے اینڈ ہو جانا ہے، لا کل نفس ذائقۃ الموت، اور انسان کے پاس اپنے سانس دینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچنا۔ ان ساری باتوں کو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہوتی رہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔